ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہیریٹیج ریوائوڈ کے ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں فتح عمر اور یوسف صلاح الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک بہت اسپیشل پروگرام لے کے آئے ہیں۔ یہ پروگرام آج دیکھنے والوں کے لیے بھی، یہاں پہ موجود لوگوں کے لیے بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور اسپیشلی یوسف اور ان کی فیملی کے لیے تو بہت ہی اسپیشل ہے۔ اور یوسف نے ایک نیا البم کمپوز بھی کیا ہے، کمپائل بھی کیا ہے، جس میں ان کی 3 غزلیں شامل ہیں اور ایک نعت ہے، اور اس کے جو سنگر ہیں He's none other than راحت فتح علی۔ Thank you so much. یوسف، ویسے تو ہم ہر پروگرام پہ، ہمارے لیے ہر پروگرام بھی بہت اسپیشل ہے، لیکن آبویسلی یہ پروگرام پوری قوم کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ آپ نے ایک اتنے بڑے خزانے میں سے چند موتی نکال کے پروئے ہیں اس البم میں، یہ چوائس تو بہت ہی مشکل ہوگی۔ بالکل مشکل نہیں تھی۔ ایک کلام ڈاکٹر جوید اقبال صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ضرور کرنا ہے، اور کچھ ہم جب بیٹھتے ہیں تو کوئی سوچ، میں اور راحت جب ہم بیٹھتے ہیں اور بہت بیٹھتے ہیں، وی سٹ ٹوگیدر اور ہم وی تھنک کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ میں آپ کو عفت یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو پے دس ٹریبیوٹ ٹو راحت اینڈ ہز فیملی۔ مبارک علی اور فتح علی راحت کے جو دادا تھے، یہ دونوں بھائیوں، ان دونوں بھائیوں نے کلام اقبال، میرے پاس ان کی ایک ریکارڈنگ ہے جو 2.25 گھنٹے کی، واہ واہ واہ، ایک قوالی ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، جو بعد میں خان صاحب، فتح علی خان صاحب، اپنا نصرت علی خان صاحب نے بھی گائی اور پھر راحت نے بھی گائی۔ لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ راحت کا حق بھی ہے، اور وہ جو قوالی تھی انہوں نے جگہ جگہ، گلی گلی، سارے ہندوستان میں وہ قوالی گائی، اور اس میں انہوں نے جو اقبال کا جو کانسیپٹ تھا خودی کا، اس کو اقبال کے کلام سے ہی پیش کیا، یعنی کہ جو تمام گرا بندی تھی، جو تمام قوالی تھی، اگر اس میں کوئی 600 اشعار تھے تو وہ 600 کے 600 ہی علامہ اقبال کے تھے۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو۔ اور راحت نے، I must say that راحت although he is such a busy، اتنا آج کل مصروف ہے، لیکن اس کام کے لیے راحت ٹائم بہت ٹائم نکالتا ہے۔ میں راحت کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ دونوں کا جو کمبینیشن ہے ماشاءاللہ، وہ اتنا خوبصورت آپ دونوں کام لے کے آتے ہیں کہ میں نے اب اتنا، ان کا میرا بھی ساتھ رہ گیا، میں نے آپ لوگوں کا جو کٹھے کام ہے وہ دیکھا، ماشاءاللہ ویسے بھی بہت اچھا گاتے ہیں، لیکن جب آپ دونوں مل کے کرتے ہیں تو وہ واقعی لگتا ہے دل سے آپ لوگوں نے کام کیا۔ میاں صاحب کا اور ہماری فیملی کا بہت پرانا تعلق ہے، اور میرے دادا کو بہت پیار کرتے ہیں، یہ ان کی گائیکی کو بہت پیار کرتے ہیں، اور جیسے انہوں نے جو گرا سوچی ہیں ویسے کوئی اور نہیں سوچ سکتا۔ تو راحت شروع کرتے ہیں جی، اور پہلی جو آپ غزل قوالی کے فارم میں پیش کر رہے ہیں، جی، تیرے عشق کی انتہا کہا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی فرمائش۔
شوریدہ تیرا نام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی عشق فرمودہ و قاصد سے سبک گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی شیوائے عشق ہے آزادی دہراشو بھی تو ہے زنار یہ بت خانہ ایام ابھی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں تیرے عشق کی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تیرے عشق میں تیرے عشق میں تیرے عشق تیری انتہا عشق میری انتہا تو بھی ابھی نہ تمام میں بھی ابھی نہ تمام تیرے عشق میں تیرے عشق میں تیرے اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق تیرے عشق میں تیرے بنایا عشق نے دریا نہ پیدا کرنا مجھ کو یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے تیرے عشق میں تیرے عشق میں تیرے عشق میں تیرے عشق میں تیرے رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی نرالا عشق ہے میرا نرالے میرے نالے ہیں تیرے عشق میں عشق دمے جبرائیل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام تیرے عشق میں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شراودی بت قدار تصورات
صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق تیرے عشق میں، جمال عشق و مستی نے نوازی، جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی تیرے عشق میں۔ کبھی آوارہ و بے خانماں عشق، کبھی شاہ شہانو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرا پوش، کبھی اریاں بے تیغ و سنا عشق تیرے عشق میں تیرے کبھی تنہائی کو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق تیرے عشق میں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ، میری سادگی دیکھ، کیا چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، رہے زاہدوں کو، یہ جنت سب کچھ سکھا رکھا ہے باعث کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، اے اہل محفل، کوئی دم کا مہمان ہوں، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں، کوئی دم کا مہمان ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، چراغ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، ستم ہو کہ ہو ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجاب،
कोई बात सब राज मां चाहता हूँ, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आशिकार हो या मुझे आशिकार कर, कोई बात सब राज मां चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, राज की बात, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी। बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, कजरो है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां तू हो जहां तेरा है या मेरा। अगर हंगामा है शौक से है लामा कहाँ खाली, खता किसकी है या रब लामा कहाँ तेरा है या मेरा। उसे सुबह अज़ल इनकार की जुर्रत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो रास्ता तेरा है या मेरा। मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा। मगर ये हरफ़े शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। सदा चाहता हूँ बढ़ा दे मेरी जफ़ा तलबी को दुआएं देता है, वो दश्ते सादा वो तेरा जहाने बेबुनियाद। मकामे शौक तेरे कुत्सियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़ियाद। सदा चाहता हूँ बढ़ा दे हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की कि बंदा वक्त से पहले कयामत करना दे बर्पा। मैं सदा चाहता हूँ बढ़ा दे बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। सदा चाहता हूँ बढ़ा दे फारग तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गिरे बाचा की दामन जल्दा चाक। मैं सदा चाहता हूँ बढ़ा दे रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। सदा चाहता हूँ बढ़ा हमको जमीयते खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। भूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अंधे के खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा। हुकूमत बाज़ हुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। सदा चाहता हूँ बढ़ा दे सदा चाहता हूँ बढ़ा दे सदा चाहता हूँ बढ़ा
غیرت سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، میں سزا چاہتا ہوں بڑا بے سزا چاہتا ہوں بڑا بے امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عز والے بھی ہیں، بستے میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر سزا چاہتا ہوں بڑا بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گرے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گرے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندقن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندقن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ بات تجھے ہے کہ نہیں، سزا چاہتا ہوں بڑا بے سزا چاہتا ہوں بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ سوچ سے خالی ہے نگہ باغ نہیں ہے، میری اس میں عجب کیا کہ تو بے باغ نہیں ہے۔ Between the Iran and Pakistan, there is so many bridges. The main bridge between Iran and Pakistan and the both peoples is Islam. آرزو میری یہی ہے، آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتے۔ ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے۔ راحت مجھے ڈاکٹر جوید اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ علامہ سے کسی نے پوچھا کہ عشق کی انتہا کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ عشق کی انتہا تو ہے ہی نہیں، تو کہنے لگے کہ آپ نے کیوں لکھا پھر یہ، تو انہوں نے کہا تم نے میرا دوسرا مصرع نہیں پڑھا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آج ایک بہت ہی معزز مہمان ہمارے برادر ملک ایران سے یہاں آئے ہوئے ہیں، لاہور میں ایرانین کاؤنسل جنرل ہیں، اور میں ان سے چاہوں گا عفت کہ آپ ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں خاص طور پہ کہ ایران میں جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے سنا ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ علامہ سے بہت پیار کرتی ہے، اور اقبال از نون دیر از اقبال لاہوری، اور مجھے یہ پتا ہے کہ جب جو ایرانین ریولوشن کے بعد جو پہلے صدر آئے تھے انہوں نے ایک 80 منٹ کی ایک سپیچ دی تھی علامہ کے اوپر پارلیمنٹ میں، ایرانین پارلیمنٹ میں، تو میں آئی ووڈ لائک ٹو آسک ہم۔ مسٹر سعید خرازی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے
ابھی جو آپ نے سنا اس کے بارے میں اور اقبال کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am very happy to be here and also with my brothers and sisters here from Pakistani people, and it's my honor to be present in this very auspicious gathering. It is very famous that it says تهران ho gar عالم مشرق se جنیوا شاید کره ارض که تبدیل و در جای. This is a very famous poet that everybody in Pakistan also know and also memorize. This very good poet. I think Allama Iqbal, between the Iran and Pakistan there is so many bridges. The main bridge between Iran and Pakistan and the both peoples is Islam. Because this is a very common thing and we have so many common values, common principles and common traditions. But the other bridge, and also I think the second bridge that it is very important, is the Allama Iqbal. He played very important role that closed these two nations to each other. And the very important things that Allama Iqbal played in our relations using three main instruments and means. First of all, it was the Persian language. 9,000 verses of his poet was Persian language. Wow. And the other things that causes so many respect by the Iranian people towards the Allama Iqbal was his poet, because poet is very common things in our culture. We have so many famous poems such as the Saadi, Hafiz, Mawlavi, all these things, because Iranian people very much like very much poet. And yeah, also, we know that, and it's not that you like our poets, we also love your poets. Yeah, this is also this is what reason that Iqbal is in our heart, because he used the poet to express its thought. This is very important things, and I think these performance is very near to our culture also. It was lovely talking to you, and thank you so much for coming. Thank you very much. Sir, اب تھوڑا سا نا خود ہی کے کانسیپٹ پہ بھی بات کریں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور علامہ نے جس خوبصورتی سے اور جس جذبے کے ساتھ اس پہ سٹریس دیا ہے، آئی تھنک کہ یہ آپ سے بہتر نہ کوئی یہ بھی مختصراً بیان کر سکتا ہے. تو نہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ جہاں تک نوجوانوں کا تعلق ہے، حضرت علامہ نے ان کے متعلق ہمیشہ شاہین کی اصطلاح استعمال کی، اور آج بھی بعض بچے جن سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوتا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم شاہین ہیں، اقبال کے شاہین ہیں. تو اب اس میں کیا سوچنے والی بات ہے کہ علامہ نے شاہین کا سمبل کیوں استعمال کیا ہے اپنی آئندہ نسل کے لیے، یا ساری دنیا اسلامی دنیا کے نوجوانوں کے لیے. تو شباب ملت کے لیے یہ لفظ اس سمبل کا استعمال کرنا جو ہے، ان کی نقطۂ نگاہ کے مطابق اس میں 5 خصوصیات ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ 5 خصوصیات ہماری اگلی نسل میں، ہمارے بچوں میں پیدا ہوں. اور وہ 5 خصوصیات ان کی نگاہ میں کیا ہیں؟ وہی جو کہ شاہین میں پائی جاتی ہیں. پہلی یہ کہ بلند پرواز ہے، دوسری یہ کہ تیز نگاہ ہے، تیسری یہ کہ خلوت پسند ہے، کیونکہ خدا بھی اکیلا ہے اور خلوت چاہیے جس وقت آپ کریٹو ہوتے ہو. چوتھی جو خصوصی بات ہے وہ آشیانہ نہیں بناتا. اور 5ویں اہم بات، کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. یہی وہ اپنی اگلی نسل میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہی وہ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 5 خصوصیات ان میں پیدا ہو جائیں، تو وہ بہت نیچرلی خوش ہوں گے اور یہ ملک بھی آگے بڑھ سکے گا.
माशाल्लाह। بڑھے گا, ضرور بڑھے گا. اگلی جو ہماری قوالی ہے وہ بھی ایک بڑا ویل نون کلام ہے علامہ کا. دل سوز سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا ہے تو بے باک نہیں ہے. کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنون, خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں, ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا. وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون, حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی, خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گوناگون. عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دیکھ کر, وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق, نہ مال و دولت کاروں نہ فکر افلاطون. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون. یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے, شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا, تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون. تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, تیری پرواز لالا کی نہیں ہے. یہ مانا اصل شاہینی ہے تیرا, تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے.
باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ سود سے کھاتی ہے نگے پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا۔ ہے ذوق تجلی، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، اسی خاک میں پنہا۔ اسی خاک میں پنہا۔ غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے، باطل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ باطل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ سارے سارے باغا باغا مارے سارے 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 دیداری باغا باغا مارے سارے باطل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے، باغا مارے سارے دیسا باغا مانی نیدا نیدا نی باغا باغا مارے سارے 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 باطل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی۔ باعث کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، باعث کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، کلام کیا جو نہ ہو دل میں آرزو، بسمل نہیں ہے تو تمنا بھی چھوڑ دے۔ کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی، گم بدانی بغیر سا کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ کیا صوفیہ
कासिर दामन भी अभी चाक नहीं है, कासिर दामन भी अभी चाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, कासिर दामन भी अभी चाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। कब तक रह महकूमियां अंजुम में मेरी खाक, कब तक रह महकूम ये अंजुम में मेरी खाक, अंजुम में मेरी खाक, अंजुम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है, मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। बिजली हूँ नजर को बयाबां पे है मेरी, 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 बिजली हूँ नजर, बिजली बिजली हूँ नजर को बयाबां पे है मेरी, बयाबां पे है मेरी, बयाबां पे है मेरी, मेरे लिए शाया खसो खाशाक नहीं है, मेरे लिए छाया फसुखा शाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, मेरे लिए छाया फसुखा शाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। आलम है फकत मोमन जाबाज की मिरास, आलम है वक़्त मोमन जाबाज की मिरास, आलम है फकत मोमन जाबाज की मिरास, आलम है वक़्त मोमन जाबाज की मिरास, आलम है वक़्त मोमन जाबाज आलम है वक़्त मोमन जाबाज आलम है फकत मोमन जाबाज की मिरास, आलम है वक़्त मोमन जाबाज की मिरास, जाबाज की मिरास, जाबाज की मिरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। दिल सोज से खाली है निगह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, वाह। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। और गाहक अर्जुमन आसमान बोसाइये बामत बुलंद शशजहत रोशन से ताबे रूये तो तुर्को ताजी को अरब हिंदू ये तो या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। मेहदी हसन साहब और खुदा उनको सेहत दे परवरदिगार, आमीन, और आमीन। मोहतरमा मैडम फरीदा खानम साहिबा, और मुझको भी वो साथ में ला लेते थे कि चलो इसको भी साथ ले लो। आरज़ू मेरी यही है, आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां
چلے میم آپ بھی کچھ اگر کوئی میسج بھی دینا چاہیں, کوئی بات بھی کرنا چاہیں, کیونکہ وی نیڈ ٹو ری انفورس آر نیشن دیز ڈیز. بس آج اپنے دل کی بات کہیں شعروں کے ذریعے. علامہ بہت شکریہ. لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علامہ کا پیغام تو ہمیشہ نوجوانان ملت کو تھا, تو وہ کہتے ہیں جہاں وہی ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا, جہاں وہی ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا, یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. واہ واہ واہ. مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا, وہ مشتخا کبھی آوار گانے راہ میں ہے. واہ 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 واہ. اور کچھ بولے بھی آج, جسٹ ٹاک ٹو پیپل. ابھی اپنی قوم سے بات کریں. دیکھیں ہم پہ بہت کٹھن مرحلہ, بہت. اور کیا میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں. واہ. میرے شہر جل رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں, کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی, ہم ہی قتل ہو رہے ہیں, ہم ہی قتل کر رہے ہیں. تو یہ جو صورت ہے نا, اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. اور اسی لیے علامہ نے فرمایا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. واہ. تو ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھ لے کہ میں ہی ملت کے مقدر کا ستارہ ہوں, اور یہ فرد کا لفظ اس لیے ہے کہ اس میں آپ اور میں بھی شامل ہیں, نہیں تو کہہ سکتے تھے مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ نے بھی علامہ کا بہت کلام گایا. جی بالکل گایا. سر کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ فیلنگ سے آگے کچھ چلا جاتا آدمی, فیلنگ اس کے متحد ہو جاتی ہے. واہ. ہاں صحیح بات. تو کیونکہ علامہ صاحب کو گانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. سنگر حضرات کی میں بات کر رہا ہوں, میں اپنی فیلڈ کی بات کروں گا نا. میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کر رہی, تو آپ لوگ تو گانے کی ضرورت کرتے. ہم نے وہاں یہاں ٹی وی پہ, پی ٹی وی پہ کچھ پروگرام ایسے کیے ہوئے ہیں جو خصوصاً علامہ صاحب کے ہی حوالے سے. وہ اس میں فنکار ہوتے تھے, ہم مجھ سے بڑے بڑے فنکار بھی ہوتے تھے, مہدی حسن صاحب, اور خدا ان کو صحت دے پروردگار, اور محترمہ میڈم فریدہ خانم صاحبہ, اور مجھ کو بھی وہ ساتھ میں لا لیتے تھے کہ چلو اس کو بھی ساتھ لے لو, کوئی بات. خیر ہم 3 آدمیوں نے, 3 شخصوں نے گایا وہاں. جب بھی بہت سال, ہر سال پروگرام کرتے تھے تو ہم تینوں ہی ہوتے تھے. اس لیے ہوتے تھے کہ اقبال صاحب کو, علامہ صاحب کو گانا, ایک تو دیکھنا کہ ان کے جو اشعار ہیں, متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہم نے بہت دفعہ گائی ہوئی ہیں. میں نے ایک دفعہ وہ بھی گائی تھی, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تھوڑا سا گا کے سنا. گا دیا, گاتا تو رہتا ہوں, آپ سنتے رہتے ہیں, آپ کو یقین نہیں آیا ابھی تک. بہرحال پھر گاؤں گا انشاءاللہ, اسٹیج پہ گاؤں گا, پی ٹی وی پہ گاؤں گا, اور جب تک زندہ ہوں گاتا رہوں گا. ایسی بات ہے. تھینک یو سو مچ. اور ماشاءاللہ میں یہ بھی کہوں گا کہ رات میرے بھائی کے بیٹے بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں, سب کچھ ہیں. میں کیا ہے اس میں جانتا ہوں. تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے, مجھے بڑی خوشی. تھینک یو سو مچ. خان صاحب نے ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ستاروں سے آگے جہاں بھی ہیں, اور کیا بات آپ نے کی, کیونکہ ہماری اگلی جو قوالی ہے وہ یہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس البم میں یہ جو پیغام ہے, یہ خاص طور پہ آج کے نوجوان کو یہ پیغام ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے جب راحت نے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کیا تھا, وہ بھی ایک نوجوانوں کو پیغام تھا. اور میں سمجھتا ہوں مطلب ہمیں پیغام آپ نوجوانوں کو بالکل آپ نوجوانوں کو پیغام ہے. اور سنتے ہیں راحت سے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور
بچتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی جوانوں کو میری آہے سحر دے پھر شاہی بچوں کو بال پر دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے ستاروں سے آگے ہر ایک مقام سے آگے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات وقت سفر کے سوا کچھ اور نہیں ستاروں سے آگے اور بھی ہے ستاروں سے آگے نہیں زندگی سے نہیں یہ فدائیں نہیں زندگی سے یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے 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 قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
नशेमन सैकड़ों मैंने बना कर फूंक डाले हैं। मकामाते आओ और भी है। शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। उधर औकात कर लेता है ये कहो बयाबा में, के शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां कारी, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। गर्चे है दिल खुशा बहुत उसने फरंग की बहार, गर्चे है दिल खुशा बहुत उसने फरंग की बहार। दायरे के बुलंदो बाल दाना दाम से गुजर, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। ऐ तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में तो आता ही, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। झपटना पलटना पलट कर, झपटना झपटना पलटना पलट कर, झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, के शाही बनाता नहीं आशियाना। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में। यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है। हाई एम करने का भी अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कई बार हम एम हाई करते हैं बट
وہ ہائی پہ پہنچنے کے لیے بہت غلط کام کرتے ہیں. جو مقام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ملنا چاہیے تھا وہ ہم نے کتابوں میں تو کہیں لکھ چھوڑا ہے لیکن اسے عملاً نہیں کیا. آب جینا رنگ آب جینا رنگ تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو یا محمد قلم بھی تو یا محمد لوح بھی تو یا محمد قلم بھی تو یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. مجھے سمجھ آئی علامہ کی اور ان کے کلام کی جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا وہ یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اپنی امہ کو اپنی ملت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ شاید ہم میں اپنے مذہب کو سمجھنے کی غلطی ہوئی ہے. شاید اگر آج مسلمانوں کی حالت جو ہے ساری دنیا میں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کا صحیح جو اس کی جو اسپرچویلٹی تھی جو اس کی جو مقصد تھا جو اس کا کیونکہ علامہ جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہ عشق جو ہے وہ اس میں ان کا پیوٹل پوائنٹ تھا کہ ہر چیز میں پیشن ہونا چاہیے. اگر پیشن نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے مطلب 6-7 لفظوں میں پورا فلسفہ ایک انہوں نے بیان کر دیا اور نوجوانوں کو انہوں نے ہمیشہ جسے ہیں یہاں میں یہ کہوں گا عفت کہ آج کے لیے جو ہماری جنریشن ہے دے آل بلیو ان اچیونگ ہائی. ٹھیک ہے علامہ بھی یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے آج سے بہت پہلے یہ بات کی تھی یو شوڈ آلویز ایم ہائی اچیو ہائی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ایمان کی قوت کے ساتھ اپنے کردار کے ساتھ اور اپنی تمام قوتوں کے ساتھ آپ آگے بڑھو. یہ نہیں کہ آپ آگے بھی بڑھو اور ہزاروں کے ساتھ صفایا بھی کر دو. نہیں اس طرح نہیں. ایسے یہ آگے بڑھنا تو آگے بڑھنا پھر نہ ہوگا نا. یہ تو پھر خیر چھوڑے. نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہیں ہمارے نوجوانوں کی رول ماڈل ہیں اور سب سے زیادہ میں پرسنلی میری بہت قریبی دوست ہیں اینڈ ان کو بھی جنوں کی حد تک اس ملک سے محبت ہے اور واقعی شی ہیز پروف دیٹ. ایمان میں بس چاہوں گی کہ آپ جو بھی فیل کرتی ہو اور جو بھی آپ جس چیز پہ کرتی بھی رہتی ہو جسٹ سے فیو ورڈز. ابھی جو یوسف انکل بات کر رہے تھے ایمنگ ہائی ایم کرنے کا بھی اپنا اپنا پرسپیکٹو ہے. کئی بار ہم ایم ہائی کرتے ہیں بٹ وہ ہائی پہ پہنچنے کے لیے بہت غلط کام کرتے ہیں. دیر از اندر تھنگ جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ صحیح طریقے سے ٹائم زیادہ لگے گا لیکن وی ہیو ٹو ہمارے یہ بڑوں نے سکھانا ہے کہ بھائی پہنچنا اوپر ہے ٹھیک ہے ایم ہائی بٹ صحیح طریقے سے ایک جائز طریقے سے. بٹ ایک اگر ہم عادت ڈال لیں تھوڑا سیلف انالیسس کرنے کی. we're constantly blaming others, we're constantly saying کہ فلانا غلط کر رہا ہے یہ فلانا غلط کر رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم کوئی بھی کیا کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اپنا کام کرو دوسرے کا کام دوسروں پہ چھوڑ دو وہ خود کر لیں گے. سو دیز آر ویری فیو تھنگز جو سب کو پتا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا ہے. That's all I can say. That tragedy. Thank you so much. Thank you. اور ابھی ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہم میں موجود ہیں خوشنود علی خان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر بولیں جو بولنے کو دل کر رہا ہے. پاکستان میں جو مقام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ملنا چاہیے تھا وہ ہم نے کتابوں میں تو کہیں لکھ چھوڑا ہے لیکن اسے عملاً نہیں کیا. میں آپ کو بالکل سچی بات بتاؤں کہ ان کے ہر شعر میں روشنی ہے اور جن شعروں میں روشنی ہوتی ہے جس طرح کے علامہ کے اشعار ہیں وہ عام انسان کہہ نہیں سکتا. بالکل بالکل. اس وقت تک وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے روشنی نصیب نہ ہو وہ والی روشنی نہ ملے وہ یہ باتیں کہہ نہیں سکتا. اور آخری بات میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہے اس کو اس طرح سے مثلا جو ترتیب دی گئی ہے مختلف چیزوں کو الگ الگ جگہوں سے مختلف اشعار کو اس ترتیب میں یوسف اور راحت لے آئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ بھی ایک خدمت کی ہے ان دونوں نے
کہ اب قوالی کی شکل میں لوگ جو ہے اس کو علامہ کے جو شعر یاد نہیں کرتی ہماری نئی نسل، اور جن کا کوئی زیادہ شغف نہیں ہے، اب اللہ کا فضل سے وہ حافظ ہو جائیں گے کچھ شعروں کے. میں اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. کیسے سر آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، مہربانی. سر بتائیں کچھ، آپ کو ظاہر ہے ہم سے زیادہ پتا ہو. میرے والد سید امجد علی صاحب 25 سال کی عمر میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئے، اور باہر ایک تصویر موجود ہے جس میں علامہ صاحب اور وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کافی دیر ساتھ رہا. اور آئی تھنک جو آج محفل ہے یہ ایک ایسی ہے جس سے ہم سب اگر سبق بھی سیکھیں اور اس سے ہم اپنے ملک کو سنواریں. اور آئی تھنک جو علامہ نے باتیں کی ہیں اور اسپیشلی یوتھ کے لیے، وہ اگر ہمارا یوتھ اس کو اپنا لے اور اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت اچھی قوم بنا سکتے ہیں. سر ہم بنائیں گے انشاءاللہ. یہ جو لاسٹ ہمارا آج کی کا کلام ہے، یہ نعت ہے حضرت علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نعت ہے، اللہ بھی تو علم بھی تو. اور یہ ان کی ایک طویل نظم ہے، ذوق شوق، جو انہوں نے لکھی تھی. اور غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس وقت ایک کانفرنس بلائی تھی جو مفتی اعظم تھے پیلسٹائن کے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کے بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں، ابھی اسرائیل بنا نہیں تھا، اور یہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی. اور جو مفتی اعظم تھے فلسطین کے، انہوں نے ایک کانفرنس کال کی تھی. علامہ صاحب اسی کانفرنس پہ جا رہے تھے، بذریعہ ٹرین سفر کر رہے تھے، اور ایجپٹ سے پیلسٹائن، اور بارش راستے میں شروع ہو گئی. تو اس وقت انہوں نے اپنی یہ طویل نظم لکھی، اور اس میں سے یہ جو نعت ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو قرأ بندی ہے وہ علامہ کے جو فارسی کلام ہے، جو ان کے نعتیہ اشعار ہیں فارسی میں، اس سے لی گئی ہے. اور اس کا کریڈٹ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں اقبال صلاح الدین، میں نے کمپوز کیا، انہوں نے اس کو کمپائل کیا. پھر جس دن ریکارڈنگ تھی وہ آئے اسٹوڈیو، انہوں نے بیٹھ کے راحت کے ساتھ پورے تلفظ پہ بھی کام کیا، اور جو اشعار جو اس کے میننگز تھے وہ، کیونکہ جب تک میننگ کی آپ کو سمجھ نہ آئے سے وہ نکلے گا ہی نہیں. بالکل. چلیں سر. شہری کے آجاں دل برست کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو یا محمد، قلم بھی تو یا محمد. قلم بھی تو
محمد یا 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 محمد لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شباب زندگی جلوات تعبیر خواب زندگی اے زمین از بارگاہت ارجمند آسمان از بوسائے بامت بلند شش جہت روشن سے تابے روئے تو ترک و تاجی کو عرب ہندو محمد یا محمد یا محمد یا محمد فریدا رضا مرانی بگا مردا یا محمد یا محمد یا محمد نی فن بابر در در بگا مردا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد شوکت سنجرا سلیم شوکت سنجرا سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجرا سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب یا محمد 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 تو بنی اظہر دو عالم من فقیر تو بنی اظہر دو عالم من فقیر تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر ور حسابم رات و بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر یا محمد 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 پا مرے ما پا رے رے سا پا رے رے ما پا مرے ما با دی با رے سا نی با مرے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد شوق تیرا اگر نہ ہو 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 میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا
عاشقان غیر از دلی نیست تو فرمودی رہے فتحا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزلی نیست یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا غیاب و جستجو عشق حضور اس طرح عقل غیاب و جستجو عشق حضور اس طرح عقل غیاب و جستجو عقل غیاب و جستجو عشق حضور اس طرح یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد حرفم کنی تحقیق اگر دنگری بادیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی یا محمد 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 لوح بھی تو یا محمد قلم بھی تو یا محمد لوح بھی تو یا محمد قلم بھی تو یا محمد 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا محمد 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 لوح بھی تو یا محمد قلم بھی تو یا محمد لوح بھی تو یا محمد قلم بھی تو یا محمد لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نارنگ گنبد آب کی نارنگ تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب یا محمد 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 یا محمد
آخر میں بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کے پاکستان کو، علامہ اقبال کے پاکستان کو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو ہستیاں ہیں جو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں، اور ہمیں کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ان دونوں کو ہم فالو کریں، ان کی فلسفی کو، ان کی سوچ کو ہم سمجھیں. اگر ہم اور یہی پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، اور اگر ہم ان کی سوچ کو آگے لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں خامیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. اور میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کے پاکستان کو اور اقبال کے پاکستان کو اسی طرح سلامت رکھے اور ہم ترقی کرتے رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دست بند ہیں. آمین. ناظرین، کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ستاروں سے آگے جہاں